الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما فبظلمهم من الذين هادوا حرمنا عليهم طیبات. یہود کے بہت بڑے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرما رہے کہ ہم نے ان پر بہت ساری ایسی چیزیں حرام کر دی جو حلال تھیں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں رکاوٹ بننے کے سبب یا روکنے کی وجہ سے بھی. وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا، اور سود کو لینے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا، اور یقیناً ہم نے منع کیا. عنہ، اس سے ان چیزوں سے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال باطل انداز سے، باطل طریقے سے کھانوں کی وجہ سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے کافرین کے لیے تیار کر رکھا ہے. مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، بہت دردناک عذاب. وَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ رب العالمین فرمانا ہے کہ ہم نے یہود کی ظلم کی وجہ سے، یہود کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر بہت ساری ایسی چیزیں جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام کر دی. اس میں مفسرین نے دو آراء لکھی ہے. پہلی آراء یہ ہے کہ انہوں نے خود ظلم کی وجہ سے یا پھر سرکشی میں آ کر کے اتنا آگے بڑھ گئے، خود ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا. یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حکم دے دیا وہ حرام ہو گیا، جیسے کہ چربی وغیرہ. یہ حلال چیز ہے، اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان پر حرام کی تھی. اسی طریقے مچھلیوں کی مثال ملتی ہے. یہ یہودی تھے جن کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ فلاں دن آپ نے مچھلی نہیں پکڑنی، لیکن یہ اسی دن مچھلی پکڑتے تھے. دن بھی مسئلہ نہیں تھا جس دن آپ مچھلی کھائے پکڑے، لیکن اللہ رب العالمین انہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن یہ آزمائش پر پورے نہیں اترے. اور فرمایا کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین کے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹ بننے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین نے ان پر یہ چیزیں حرام کی یا ان پر لعنت کی. اللہ رب العالمین کا جو دین ہے یہ پوری کائنات کے لیے دین ہے، اور ایسا دین ہے کہ جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اس دن سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے ان کی حد مقرر تھی کہ فلاں انبیاء آئے گا تو وہ اپنی نبوت رسالت چھوڑ کر کے اس نبی کی انبیاء پہ اتباع اور پیروی کریں گے. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آپ اپنی رسالت اور نبوت پر قائم اور دائم ہو. جب میرا کوئی دوسرا پیغمبر، دوسرا نبی آ جائے تو پھر آپ کو اپنی رسالت نبوت چھوڑ کر کے میرے اس نبی کے اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی. لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قانون تبدیل ہو گیا. آپ نے فرمایا خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے اور خاتم الانبیاء ہے. اور یہ جب دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا تو پھر یہ آخر قیامت تک جاری اور ساری رہنے والا دین ہے. اب اس دین کے اندر جو رکاوٹ کا سبب بنتے تھے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مذمت بیان فرمائی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ کا آئے کہ جو اس دین کو آگے پھیلاتے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی بلغوا انی ولو آیہ. تمہارے پاس جو بھی آئے وہ اللہ رب العالمین کا دین آگے پہنچا دو. جو شخص اسے روکتا ہے یا اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے جان بوجھ کر، بھلے وہ خود اس پر عمل کر رہا ہو لیکن دوسروں سے چھپانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا، یہ چیز یہ جان نہ لے، یا میری ایسا علم جو اس کے پاس آ جائے، خصوصاً دین کے معاملات میں اللہ رب العالمین کے ہاں وہ لعنتی ہے. اللہ رب العالمین نے اسے ملعون قرار دیا ہے. اور فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کھانے کی وجہ سے، سود کو لینے کی وجہ سے. سود کی اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مذمت بیان فرمائی ہے. اس کے لیے یہی بات یہ کافی ہے کہ فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے، سود کا چھوٹا سے چھوٹا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بندہ زنا کر لے. تو سود سے اللہ رب العالمین نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا. اور فرمایا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے. یہ جو لوگوں کا مال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی ہے، ان پر مذمت کی ہے.
فرمایا کہ یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، عنقریب ہم نے ان کے لیے ایک ایسا عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو بہت ہی دردناک ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔